السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک سوال جو لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ جائے یا دو رکعتیں چھوٹ جائے تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کسی کی 3 رکعتیں چھوٹ جائیں اور اسے امام کے ساتھ صرف ایک رکعت ملے تو اس کے ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ یہ سوال لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں۔ تو اس کا آسان جواب یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرتے وقت آپ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہونے کے بعد آپ یوں سمجھیں کہ آپ اپنی پہلی رکعت ادا کرنے کے بعد کھڑے ہوئے ہیں، اور امام کے ساتھ جو آپ تشہد میں بیٹھے ہیں اسے بھول جائیے، گویا کہ آپ ایک رکعت پڑھ کر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ اپنی دوسری رکعت ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس میں آپ کو ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ چونکہ جو رکعت آپ نے ادا کی ہے وہ آپ کی اگرچہ پہلی رکعت ہے، لیکن آپ نے اس میں قرات نہیں کی ہے، لہذا جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اسے آپ پہلی رکعت سمجھ کر قرات کریں گے، یعنی آپ اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، سورت ملا لیا، اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور دونوں سجدہ کرنے کے بعد تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ کیونکہ یہ آپ کی دوسری رکعت ہے، ایک آپ نے امام کے ساتھ پڑھی ہے، ایک آپ نے اکیلے ادا کی ہے، لہذا 2 رکعتوں کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، اتحیات کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے، گویا کہ آپ نے 2 رکعتیں ادا کر لی ہیں۔ اب آپ کھڑے ہونے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ کیونکہ اگرچہ آپ نے 2 رکعتیں مکمل کر لی ہیں لیکن قرات آپ نے صرف ایک رکعت میں کی ہے، لہذا اب آپ اپنی تیسری رکعت میں بھی مکمل قرات کریں گے، یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور اس کے ساتھ سورت بھی ملائیں گے۔ اگرچہ یہ آپ کی تیسری رکعت ہے لیکن قرات کے اعتبار سے یہ آپ کی دوسری رکعت ہوگی۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ لیا، اس کے ساتھ سورہ ملائیں گے اور اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت جو آپ ادا کریں گے اکیلے، جو آپ کی نماز کی چوتھی رکعت ہے، اس میں آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور رکوع سجدہ کرنے کے بعد پھر آپ نماز مکمل کریں گے۔ یہ آسان طریقہ ہے اپنی چھوٹی ہوئی 3 رکعتیں ادا کرنے کا۔ ایک مرتبہ دوبارہ سن لیجئے۔ امام کے سلام پھیرتے وقت آپ کھڑے ہو جائیں گے، کھڑے ہونے کے بعد اب آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ اپنی ایک رکعت مکمل کرنے کے بعد کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی آپ نے ایک رکعت ادا کر لی ہے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس میں آپ قرات شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اب سورت ملائیں گے، کوئی بھی سورت ملائیں گے، اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، دونوں سجدے کریں گے، اس کے بعد آپ تشہد میں بیٹھ جائیں گے۔ کیونکہ آپ نے 2 رکعتیں مکمل کر لی ہیں، ایک امام کے ساتھ اور ایک اکیلے۔ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھ کے آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ قرات شروع کریں گے، الحمدللہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ کیونکہ آپ نے جو 2 رکعتیں ادا کی ہیں، ایک امام کے ساتھ اور ایک اکیلے، ان 2 رکعتوں میں آپ نے صرف ایک رکعت میں قرات کی ہے، پہلی رکعت میں آپ نے قرات نہیں کی ہے، لہذا اب آپ تیسری رکعت میں بھی مکمل قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ کیونکہ اگرچہ یہ آپ کی تیسری رکعت ہے لیکن قرات کے اعتبار سے یہ دوسری رکعت مانی جائے گی۔ آپ مکمل قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اس کے بعد پھر رکوع کریں گے، سجدے کریں گے، اور سجدے کرنے کے بعد پھر آپ چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور چوتھی رکعت میں صرف آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ رکوع کریں گے، سجدے کریں گے اور اپنی 4 رکعتیں مکمل کریں گے۔ یہ اپنی چھوٹی ہوئی 3 رکعتیں ادا کرنے کا صحیح طریقہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ طریقہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔